درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ۔ آیت اللہ باقر الصدر کی اس بات کی روشنی میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عزاداری اصول دین میں ہے، اصول دین میں امامت ہے، امامت میں 12 امام ہیں، حسین تیسرے امام ہیں، ان کی شہادت کی یاد عزاداری ہے۔ تو درخت اسلام جو ہے، جو دین کا درخت ہے، اس کی جڑ میں عزاداری ہے۔ عزاداری شاخوں کو ہرا رکھتی ہے۔ ایک شاخ نماز ہے، ایک شاخ روزہ ہے، ایک شاخ حج ہے، ایک شاخ زکوٰۃ ہے، ایک شاخ جہاد ہے۔ اگر عزاداری نہیں تو شاخیں سوکھ جائیں گی۔ تو پانی تو عزاداری دے رہی ہے، یہ کہہ چکا نا جملہ، 2-4 دن پہلے کہہ چکا کہ آبیاری تو عزاداری کر رہی ہے۔ اگر آپ نے عزاداری کو چھوڑ دیا تو آپ کے ہاتھ فرو بھی نہ آئیں گے، پھل نہیں ملے گا۔ پھل تو اسی وقت ملیں گے جب شاخیں اچھی ہوں، مضبوط، گہرائی میں گڑی ہوئی، اور درخت ایسا کمزور ہوا تو ایک آندھی میں درخت گر گیا۔ درخت کو مضبوط بنایا عزاداری نے کہ ہلائے یہ درخت ہلتا نہیں، اس کی جڑیں جنبش نہیں کرتی، اس لیے کہ عزاداری وہ شے ہے۔ اب قدر کیجئے گا میرے جملوں، عزاداری وہ شے ہے کہ جو توحید سے شروع ہوتی ہے پھر عدل تک آتی ہے، عدل کا مفہوم عزاداری سمجھاتی ہے، پھر نبوت 1,24,000 کو سمجھاتی ہے، سرکار کی سیرت کو عزاداری سمجھاتی ہے، پھر امامت کا مفہوم بتاتی ہے، پھر 12 امام کا تذکرہ کرتی ہے، اور پھر عزاداری بتاتی ہے۔ آؤ ہم بتائیں قیامت میں کیا ہوگا؟ کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ اگر عزاداری نہ ہوتی تو قیامت کے مناظر ہم دیکھ نہ سکتے، چونکہ قیامت کا تعلق روحانی دنیا سے ہے، اور روح وہاں سے آئی ہے، چونکہ ہمارا رابطہ وہاں سے رہتا ہے، اس لیے ہم بتا سکتے ہیں، ہر ایک نہیں بتا سکتا۔ کون قیامت کے مناظر دکھائے گا؟ ارے قیامت کے مناظر تو ہم یہاں دکھا دیتے ہیں، تو وہ قیامت کیا ہے؟ یہاں تو لفظوں میں قیامت ہے، لفظوں کے انبار کس کے پاس ہیں؟ لفظوں کے انبار کس کے پاس ہیں؟ وہ تو بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ پیسہ ختم ہو گیا، اب ہم کیا کریں، کس سے قرضہ مانگیں؟ اور پھر شاعر کو قرضہ دیتا کون ہے؟ لاکھ مانگے، لاکھ دوستیاں ہوں، شاعر کے ذرائع آمدنی نہیں ہے، یہ کہاں سے واپس کرے گا؟ تو شاعر کو معلوم ہوتا ہے قرضہ نہیں ملے گا، ایک دوست سے مانگا، دوسرے دوست سے مانگا، تیسرے دوست، اس نے کہا کیوں ادھر ادھر پریشان ہے؟ مدینے میں ایک سقی رہتا ہے، اس سقی کا نام ہے امام جعفر صادق، وہاں چلا جا، وہ تجھے دے دیں گے۔ کہا میں ان کے پاس کیسے جاؤں؟ میں تو پرانا علی کا دشمن ہوں، پرانا پاپی ہے، میں تو علی کا دشمن ہوں۔ کہے جا، وہ بڑے سخی ہیں، وہ تو دشمنوں کو بھی دے دیتے ہیں، پانی پلا دیتے ہیں، تو جا تو صحیح، وہاں ملے گا تجھے۔ کہ تو میں کس منہ سے جاؤں؟ تو اب بات سمجھ میں آئی، دنیا یہ بھی تو سوچے کس منہ سے رسول اللہ کے سامنے جائے گی؟ دشمنی کرنے کو کر لو، لیکن یہ بتا دو کس منہ سے جاؤ گے، کس منہ سے جاؤ گے؟ تو وہ بھی یہی سوچنے لگا کس منہ سے جاؤں۔
دوست نے مشورہ دیا کہ بھائی وہ خوش ہوتے ہیں اپنے اجداد کا ذکر شاعری میں سن کر. یہ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے ائمہ کو جو علی کی مدح میں شعر ہوں، جو حسین کی مدح میں شعر ہوں، ہمارے ائمہ کو پسند ہیں. کیوں پسند ہے؟ کیوں پسند ہے؟ جب بھی شاعر آیا ادھر مانگا ادھر مانگا، مسجد نبوی میں جدھر گیا، ارے جا نا حسین کے در پہ جا. یہ مشہور واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ، علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں لکھا. جا حسین کے پاس جا. کہاں؟ ادھر ادھر، کوئی نہیں اپنا دروازہ کھولے گا. پہنچ گیا امام حسین کے در پہ. اور شعر کیا پڑھے؟ اب میں کیا بتاؤں کہ جدھر گیا یہی آواز آئی، حسین سخی حسین سخی. اور ایک پورا شہر جس کی سخاوت کی گواہی دے، اس سے بڑا سخی کون ہو سکتا ہے؟ یہ شعر پڑھتا ہوا حسین کے دروازے پہ بیٹھ گیا. اتنا بڑا سخی جس کی گواہی ہر گلی، ہر نمازی، ہر پڑوسی دے رہا ہے، حسین سخی حسین سخی حسین سخی. تو اب میں کہاں جاؤں اس در کو چھوڑ کر؟ یہ شعر پڑھ رہا ہے. انہی قافیوں میں، اسی بحر میں حسین نے بھی شعر پڑھے. دروازے پہ آ گئے، اس کے شعروں کا جواب شعروں میں دیا. اور ایک تھیلی درہم و دینار سے بھری ہوئی ہاتھ بڑھا کے دے دیا کہ میں سامنے نہیں آ رہا ہوں تاکہ تیری شرمندہ آنکھیں نہ دیکھ سکوں. یہ شعر میں حسین کہہ رہے ہیں، اور یہ لے جا، یہ تیرے حصے کا ہے. اور دوسرا شعر حسین نے کہا، بھائی میرے، اگر دنیا میرا حق نہ چھین لیتی تو اس سے کہیں زیادہ تجھے دیتا. تو اب پتہ چلا اگر فدق آل محمد کو مل جاتا تو اب تک بٹ رہا ہوتا جو تھا وہ بھی سب دے دیا. تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، بھائی حسین، جب بھی شاعر آتا ہے تو اس کو تم بہت عطیات دیتے ہو. تو امام حسین السلام نے امام حسن صاحب، بھائی آپ کو تو معلوم ہے نانا کی یہ حدیث ہے کہ تیرا وہ مال بہت اچھا ہے جو تیری عزت کی حفاظت کرے. کچھ نہیں سمجھے آپ؟ عزت اور بے عزتی شاعر کے ہاتھ میں ہے. جس کا دشمن ہو گیا تو ہو گیا، جس کا دوست ہو گیا تو ہو گیا. اب یہ تو ان شاعروں سے پوچھئے کہ کس کے دوست ہیں اور کس کے دشمن. دشمنوں کو پناہ نہیں ہے، پناہ نہیں ہے، اور وہ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے. ابھی تو ذل رضا نے کہا خود بھی ڈوبے ہیں، کہہ دی بات انہوں نے، حالانکہ پرانا مصرع ہے. کہاں کا مصرع کہاں لا کے لگا دیا. یہ ہے شاعر کا فن. تو امام حسین السلام فرماتے ہیں کہ بھائی عزت دولت حفاظت کرے وہ مال اچھا ہے جو تیری آبرو اور عزت کی حفاظت کرے. ابھی بھی نہیں سمجھے آپ؟ بھائی جب مجلس کیجئے تو چاہے خطیب کو دیجئے یا نہ دیجئے، شاعر کو ضرور دے دیا کیجئے. چاہے زبان سے نہ کہے، دل میں تو کہا کس کنجوس کی کرایہ بھی نہیں دیا. یہ بہت ہے اگر اس نے دل میں کہہ لیا، وہ شعر بن کے اس کے دیوان میں بھی آ سکتا ہے. بھائی دیکھیے، محمود غزنوی نے فردوسی سے کہا ایران کی تاریخ نظم کر دو. اس نے نظم کر دی، شاہ نامہ لکھ دیا. دنیا کی اتنی بڑی نظم جسے کہتے ہیں فردوسی کا شاہ نامہ لکھ دیا. جب پیش کیا تو جو وعدہ کیا تھا اس سے دیا کم، اور پھر اسی شاہ نامے میں آخر میں اس نے جا کے غزنوی کی منقصت جو بڑھائی. اب پیچھا نہیں چھوٹ رہا، وہ چھپے جا رہا ہے، چھپے جا رہا ہے، وہ اشعار بھی چھپے جا رہے ہیں.
کم کیوں دیا؟ کم کیوں دیا؟ یہ کم کا بڑا مسئلہ شاعروں کے ساتھ ہے۔ ہارون رشید بڑا شوقین تھا شاعری کا، اور وہ جناب شعر سنے وہ بھی نام دیتا تھا۔ تو ایک بڑا شاعر تھا، تو وہ اس نے جناب علی، تو اس نے ہارون نے کیا یہ تھا کہ حافظے جمع کیے تھے۔ ایک کنیز ایسی تھی، ایک غلام ایسا تھا، سمجھا؟ ایک کنیز ایک غلام۔ تو ہارون اگر کوئی قصیدہ 3 بار سن لے تو اسے یاد ہو جاتا تھا، غلام اگر قصیدہ سن لے 2 بار تو اسے یاد ہو جاتا تھا، اور کنیز اگر 1 بار سن لے تو یاد ہو جاتا تھا۔ اچھا، اس نے شعر پڑھا، اب وہ جناب اس نے 1 بار پڑھا، کنیز کو یاد ہو گیا، کنیز کو یاد ہو گیا۔ ہارون فوراً کہتا تھا یہ تو پرانا قصیدہ لایا ہے، مطلب وہ پیسے نہیں دینا، کنجوس بہت تھا ہارون، شعر بھی سننا چاہتا تھا اور رقم بھی نہیں دینا چاہتا تھا، کنجوس بہت تھا، اور شعر بھی سننے کا شوقین تھا۔ اس نے کہا یہ تو پرانا قصیدہ ہے، ارے کہنا ہے سرکار نیا، بالکل نیا کہہ کے لایا ہوں۔ کہ یہ تو میری کنیز کو یاد ہے۔ شاعر نے کہا سنوا دیجئے، پردے کے پیچھے کنیز ہے، اس نے فر 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 پورا قصیدہ سنا دیا۔ اب ہو گئے 2 بار، 2 بار ہو گیا نا قصیدہ، تو غلام کو 2 بار سن کے یاد ہوتا تھا۔ ہارون کہنا یہ میرے غلام کو بھی یاد ہے، کہنے سنوا دیجئے، اس نے جلدی سے سنا دیا۔ اب ہو گئے 3 بار، ہارون نے کہا ہم کو خود یاد ہے۔ ہم کو خود یاد ہے۔ اب یہ روز کا جناب، اور سارے شاعر اتنی محنت کے لائے شعر پڑھے اور منہ لٹکائے نکلتے تھے دربار سے۔ ایک شاعر بڑا چنڈ تھا، وہ قصیدہ کہہ کے لایا، اس نے کہا سرکار نیا قصیدہ کا سنا دو۔ کہا نہ سرکار، پورا قصیدہ نہیں سنائیں گے، ایک شعر سنائیں گے، پہلے مطلع کا سنا دو۔ اس نے مطلع سنایا اور چپ کھڑا ہو گیا۔ ہارون نے کہا یہ تو پرانا قصیدہ ہے۔ کہا کیوں کیسے؟ کہا یہ تو میری کنیز کو یاد ہے۔ کہا سرکار مجھے یقین نہیں آ رہا، سنوائیے۔ پردے کے پیچھے سے کنیز نے وہ شعر پڑھ دیا۔ تو شاعر نے کہا سرکار اب اس سے کہیے اس کے بعد والا شعر بھی سنا دو۔ اب کیا ہو؟ پھنس گیا ہارون۔ کہنے بھائی تو انعام تمہارا کیا ہوگا؟ کہ انعام تو سرکار منہ مانگا ہوگا۔ منہ مانگا ہوگا۔ کہ منہ مانگا کیا؟ کہ جس پر قصیدہ لکھا ہے میں نے اسے تول کر آپ کو سونا دینا پڑے گا اور جواہرات۔ کہ لاؤ وہ کاغذ۔ کہ سرکار زبانی یاد ہے، زبانی یاد ہے، لیکن میں لکھ کر لایا ہوں، جس چیز پہ میں نے لکھا ہے وہ لاؤں گا، اسی سے پڑھ پڑھ کے سناؤں گا۔ اندر گیا، 2-4 غلاموں کو لے گیا، پتھر کی سل پہ پورا قصیدہ لکھ کے لایا، اونٹ پر سے اتارا اور کہا سرکار یہ پتھر کے اوپر قصیدہ لکھ کے لایا ہوں، پڑھ کے میں سناتا ہوں، اسے تول کے سونا اور جواہرات دے دیجئے۔ تو ہارون پھنس گیا۔ تو یہ ہیں شاعروں کے کارنامے، سناؤں تو رات ہو جائے، جبکہ یہ بغداد کا قصہ ہے۔ اپنے بر صغیر کے سناؤں تو آپ حیرانی ہو جائیں، لیکن ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اس منزل پہ آنا ہے کہ جہاں وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے کبھی علی کی مدح کی نہیں، دوست نے کہا بھائی کرنا پڑے گا، زبردستی پیسے لینے ہیں نا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ میں 3 شعر کہہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ اندر گیا، کمرہ بند کیا، پردے ڈالے، ادھر ادھر جھانک کے دیکھ لیا کوئی آس پاس نہیں ہے، قلم کاغذ لے کے اس نے 3 شعر مولا علی کی تعریف میں لکھ لیے، لکھ کے پرچہ موڑ کے جیب میں رکھ لیا اور امام صادق کے پاس پہنچا۔ غلام نے کہا کہ ایک آدمی آیا ہے اور وہ آپ کے دربار میں حاضری چاہتا ہے۔ امام نے کہا بلا لو۔ جب وہ آیا تو اس نے دیکھا امام سر کو جھکائے ہوئے، آنکھیں بند کے بیٹھے ہوئے، سامنے بیٹھ گیا۔
امام نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں. کافی دیر ہو گئی، وہ سمجھا کہ نگاہیں اٹھائیں گے، میری طرف دیکھیں گے، پھر مجھے پوچھیں گے، نام پوچھیں گے. لیکن امام نے جب کوئی سوال ہی نہ کیا اور سر ہی نہ اٹھایا، بیٹھے رہے سر کو جھکائے ہوئے، آنکھیں بند کی، تو خود ہی بولا کہ آپ ہمیں جانتے ہیں؟ تو امام نے آنکھیں بند کیے کیے کہا ہم تجھے اچھی طرح جانتے ہیں، ہم تجھے اچھی طرح جانتے ہیں. اس نے کہا میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا تو میرے دادا علی کا دشمن ہے اور تو نے حدیں کر دی ہیں ان کی دشمنی میں. کہا آپ جانتے ہیں، لیکن اب تو میں تائب ہو گیا ہوں. کہا کیسے؟ کہ میں کچھ شعر مولا علی کی تعریف میں کہہ کے لایا ہوں. تو امام نے فرمایا کہ وہ 3 شعر کہاں ہیں؟ اس نے کہا یہ میرے جیب میں رکھیں، آپ حکم دیجئے تو میں پڑھ کے سناؤں. کہا وہ 3 شعر میں سنا دوں یا تو سنائے گا؟ اب اس کا دماغ گھوم گیا، اب اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اب وہ یاد کر رہا ہے کمرہ میں نے بند کیا تھا، کھڑکی بند کی تھی، پردے میں نے ڈال دیے تھے، کوئی آس پاس نہیں تھا. وہ سمجھا یہ. اب یہاں پر دیکھیے مجلس کا موضوع یاد ہے نا، روحانیت. مادیت الگ ہے، روحانیت الگ ہے. اب اسے یقین نہیں آ رہا. اس نے کہا اچھا آپ پہلا شعر سنا دیجئے. امام نے پہلا شعر پڑھ دیا. اب اس کی حیرانی اور بڑھی. پھر امام نے کہا کہ تو وہ بات کے بھی 2 شعر سنا دوں. سوچنے لگا یہ تو چلے جائیں گے شعر. سوچ رہا ہے کہ کیا پہلے کہے تھے میں نے، کہیں عام ہو گئے، کوئی چرا کے لے گیا. ابھی تک روحانیت کی طرف نہیں آیا. علی کی دشمنی روحانیت کی طرف آنے ہی نہیں دیتی. محبت تو کرو علی سے، تب اس دنیا سے رشتہ جوڑے گا. فرش ادا روحانیت کی دنیا سے رشتہ جوڑتا ہے. یہ بڑے بڑے دانشور دنیا کے کہہ رہے ہیں کہ محبت علی میں کیا سمایا ہے، اور جنہوں نے سمجھ لیا وہ مجلس اعزا میں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں. اب وہ گھبرایا اور اس نے کہا اچھا آپ کو کیسے خبر ہو گئی؟ یہ شعر تو میں نے رات کہے ہیں 3. کہ چل سنا دے. 2 شعر سنا دے. اب سنا تو دیا. کہنے لگا یہ بتا دیجئے آپ کو ان اشعار کی کیسے خبر ہو گئی؟ امام نے فرمایا غلام سے رات ہم نے ایک تھیلی درہم و دینار سے بھری جو رکھائی تھی وہ لیا. تھیلی لے کے اس کے سامنے رکھی. کا یہ 3 اشعار کا صلہ جتنی تجھے ضرورت تھی اس سے 10 گنا زیادہ اس میں ہے. اب اس نے ضرورت نہیں بتائی تھی کہ کتنے کی ہے. یوں عطا کرتے ہیں. جب 3 اشعار پہ اتنا عطا کر دیتے ہیں تو انیس و دبیر نے تو کئی ہزار مشیئے لکھ 3 اشعار پر.